ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں عظیم اقبال صاحب کی طرف ایک منٹ ذرا چکر جی لگا دوبارہ چکر لگائیے. اور میں علی بھائی کو بھی بتاؤں جی کہ ماشاءاللہ جی یہ ماشاءاللہ یہ لکھتے ہیں جی، اور ماشاءاللہ ان کا ایک کمال پتہ ہے کیا ابھی ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے بنایا. یہ ابھی یہاں، اور یہ پانی استعمال نہیں کرتے، آب زمزم استعمال کرتے ہیں کلرز میں. اور یہ کہاں تک پہنچی جی؟ کتنی رہ گئی ہے؟ بس ابھی لکھائی مکمل ہو چکی ہے، اب اس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے. تزئین و آرائش ہو رہی ہے جی ماشاءاللہ جی. جی میں ویسے اپنی نالج کے لیے کہ ایک تو بابرکت بھی ہے، آب زمزم اور عام پانی کا کیا مقابلہ، لیکن کام کرنے میں آب زمزم اس سے کوئی ڈفرینٹ ہے یا صرف برکت کی وجہ سے؟ عقیدت کے لیے، قرآن پاک کی عقیدت اور برکت کے لیے برکت کے لیے. ماشاءاللہ. آپ صرف قرآن کیلیگرافی کر رہے ہیں نا؟ کیونکہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا آب زمزم پہ مولانا صاحب کہ جب یہ چاہے زمزم جو ہے نا، جب اس کو کھودا جا رہا تھا، بڑا کیا جا رہا تھا، تو فرانس کے ایک انجینئر کو بلایا گیا. اس پہ ایک بک تھی میرے پاس. انہوں نے کہا کہ بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے کہ کہیں بھی عام جگہ پہ اگر پانی ہونا تو کچھ عرصے بعد وہاں پہ وہ فنجا الجی ہو جاتی ہے، گرین ہو جاتا ہے. ڈیپ ڈاؤن دا ویل آب زمزم کا وہ کنواں ہے بالکل پاک صاف، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، اس میں کوئی کائی آ جاتی ہے گرین کلر کی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. سبحان اللہ. معجزہ، یہ معجزہ چلے گا صبح قیامت تک کے لیے. جی اچھا، آپ اس کی تزئین و آرائش کریں، پھر جب مکمل ہو جائے ہم دیکھتے علی ہیں. محمد خان صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کے بہت سارے ٹاک شوز ہم سبھی دیکھتے ہیں اور سب آپ کی گفتگو پسند کرتے ہیں. آپ کے فیوریٹ لیڈر کون ہیں؟ آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے عمران خان کو میں بہت پسند کرتا ہوں، مجھے وہ ملنگ لگتا ہے. میرے فیوریٹ لیڈر ویسے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد نے اپنا آپ اس ملک کے لیے ختم کیا. ان کو پتا تھا کہ میرا بدن اندر سے ختم ہو رہا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. اللہ اللہ. اور ان کی ایک بات سے مجھے قائد اعظم سے محبت جس دن ہوئی نا، وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ بچپن سے ہم پڑھتے تھے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، جی وہ ہمیں ہمارے اکابرین سے ملاتا نہیں ہے، جوڑتا نہیں ہے. ہمیں صرف بتاتا ہے اس نے یہ کیا، یہ پڑھا، وہ پڑھا. دیکھیں ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین، اہل بیت، پھر جو اسلام کے ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں، مجاہدین ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں ہیں نا، وہ ہمیں لارجر دین لائف بتا کے تو پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ بتاتے نہیں کہ ہماری طرح انسان تھے تاکہ ہم ان کے قریب جا سکیں. تو قائد کی عادت نے مجھے اپنے قریب کیا کہ جب وہ ہی واز ان ہز ڈیتھ بیڈ، زیارت میں جب وہ بستر مرگ پہ تھے، تو ان کی اشتہا بند ہو گئی تھی. ابھی افطاری آنے والی ہے، ہم سب کی اشتہائیں تیز ہیں. جی جی. مشی خان بہن نے ابھی بات کی کہ جو ہے اپنا اتنا نہیں کھا سکتے، ذرا 5-6 پٹھانوں کو افطاری پہ چھوڑے پھر دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. تو ان کی اشتہا بند ہوئی تھی، ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. تو جالندھر سے ان کا فیوریٹ ان کی پکوان تھا، اس کے کک منگایا گیا جالندھر سے، اور انہوں نے اس دن ان کے لیے کچھ خاص قسم کا پکوان ہوگا وہ پکایا. یہ جو ہے نا اپنا ہندوستان کے ایک ان کے منسٹر رہے ہیں جسونت سنگھ، ان کی ایک بک ہے جنا، اس میں ہے. ہمارے اگر کوئی پاکستانی لے کے تو کوئی کہے گا کہ یار یہ تو اس نے کوئی زیادہ کر دیا. ہندوستان کی دشمن کی طرف سے جب آئے تو بات پھر یقینی مستند ہے. اس نے کہا کہ قائد نے کھانا کھایا بڑے شوق سے، پھر پوچھا کہ یہ کس نے پکایا، کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی جالندھر سے کوک منگایا گیا. تو وہ انگریزی میں زیادہ بات کرتے تھے نا، تو ہی سیڈ نے پوچھا کہ ہو پیڈ فار اٹ، جس طرح باپ نہیں، ذرا ہو پیڈ فار اٹ. تو انہوں نے بتایا گیا کہ جی یہ تو ہم نے خزانے سے. انہوں نے کہا نہیں، میں سرکار کے خزانے سے اپنے لیے قیمتی پکوان نہیں پکاؤں گا. ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے بستر مرگ پہ چیک بک منگاتے ہیں، چیک بک منگا کے چیک کاٹتے ہیں، کہتے ہیں اس کو میرے چیک بک سے اکاؤنٹ سے پے کرو اور لیٹ ہم گو. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے لیڈر. 2 کرسیاں ایک واپس منگوا دی تھی، ایک بھجوا دی تھی یا پے کیا تھا. ہاں ایسا بھی فاطمہ کوئی جناح کے لیے 2 کرسیاں آ گئی تھی. انہوں نے کہا میں تو بیٹھ کے کام کروں گا، ان کے لیے کیوں پیسے، یا اس کا پے کرو یا واپس کرو. ایسے ایسا ہوا نا، ایسی آپ نے خوبصورت پوچھا نا مثال. جی 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 جی. تو ہماری ان سردیوں کی بات ہے، ایک میٹنگ ہوئی تو سب ہمارے ممبر شاہ محمود قریشی صاحب، جہانگیر ترین وغیرہ، ہم سب بیٹھے تھے. تو میٹنگ کے بعد ہم سب اپنے اپنے چلے گئے. تو ہم سب کے اپنے اپنے گھر ہیں نا. میرا بیٹا ادھر ہی سامنے عثمان بیٹھا ہوا ہے ادھر، اچھا چھوٹی بچی ہے، آپ کے بھی بچے، سب کے گھر ہوں گے. تو جب سب چلے گئے، میں میٹنگ سے جب نکلنے لگے نا گاڑی کی طرف، تو خان صاحب کا گھر تھوڑا پہاڑی کے اوپر ہے. میں نے اس کو دیکھا تو خان اکیلا جا رہا ہے گھر کی طرف، اور اس کے خان صاحب نے 2 کتے پالے میں حفاظت کے لیے. ہاں جی. تو اکیلا جا رہا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں کہہ رہی آدمی سارا دن اس ملک و قوم کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، گھر میں یہ اکیلا ہے، زندگی اکیلی ہے، اداس ہے.
تو میں نے ان کو پھر رات کو میسج کیا کہ مجھے بڑا دکھ ہو. مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے, وہ یہ پورا کرتا ہے, اس کے بعد وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. کہتے ہیں میں اپنا کام کر رہا ہوں. واہ واہ, کیا بات. انہیں کوئی مطلب ریگریٹ نہیں ہے تنہائی کا اور کوئی. دیکھا جائے تو آپ نے اکیلے ہی باقی میں یہ جانا بھی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے نا اس میں کچھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میرا لیڈر عمران خان ہی بہترین, دیکھیں میاں صاحب میں بھی کوئی کوالٹیز ہوں گی, میں نے نزدیک سے نہیں دیکھا. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو اللہ اس کو عزت دیتا ہے, پھر آگے وہ ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیل اس کو کیسے ڈلیور کرتا ہے. جی, اچھا جی, مفتی صاحب کی طرف میں آتا ہوں. میں مشی سے ایک بات ذرا پوچھوں. جلدی, مجھے پھر جانا ہے جی, موضوع کی طرف بھی جانا ہے. کیا چیز اپنے آپ میں چینج کرنی چاہیے ہم لوگ, ہم سب کو. ہاں, بے صبری, تھوڑی تحمل, برداشت جو ہے وہ بالکل ختم ہے. ختم ہو تھوڑا گیا. سا ویٹ کرنا ہو تو ہم Patience. ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں. واقعی. پیشنس کی کمی ہے. دوسرا یہ ایک اور چیز بدلنی پڑے گی, وہ ہے یہ آنےسٹی جو ہے. ایمانداری. ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, بہت ملاوٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں لوگ. دودھ میں ملاوٹ, ہر چیز میں ملاوٹ. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. وہ کہتے ہیں نا آپ کا باس نہیں ہوتا تھا, آپ کہتے ہیں ہاں ابھی باس نہیں ہے چلو یہ کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس سے خوف نہیں کھاتے ہم لوگ, باس سے خوف زیادہ کھاتے ہیں. تو میرے خیال میں اپنے میں تھوڑا سا برداشت اور آئی تھنک آنےسٹی جو ہے از دا بیسٹ پالیسی. اچھا جی, مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی, لرزہ طاری ہو گیا, گھر آئے, تو ہر مشکل وقت میں خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں. تو ذرا مشکلات میں کچھ ذرا ایک دو واقعات بتائیں کہ جب آپ نے تسلی دی ہو. دیکھیں یہ تو سب سے پہلا واقعہ یہ ہے جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جی جی اور وحی کے بارے گران سے آپ پر کچھ لرزہ طاری ہوا, جی اور آپ نے پھر اپنے گھر میں جا کر یہ فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی, کہ مجھے اپنے آپ پر کچھ پریشانی ہو رہی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں, پہلی شخصیت کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور بڑے جامع کلمات سے آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق, کہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. آپ تو کمزور کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو یتیم کی خبر گیری کرنے والے ہیں, آپ مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں. ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا. تو یہ بہت بڑا ایک طرف تو یہ حوصلہ تھا رسول اللہ علیہ السلام کا ان کے لیے, اور دوسرا نبی اکرم علیہ السلام کے بہت جو بلند پایا اخلاق ہیں ان کا تذکرہ بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ آپ ان اخلاق کے مالک ہیں, تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشان کرے گا. اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام کا ایک عظیم ساتھ چھوٹا تو آپ نے اس پورے کے پورے سال کو ہی عام الحزن قرار دیا ہے کہ یہ غم کا سال ہے. اور بعد میں بھی کبھی بولے نہیں ہیں, بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے. اور روایت یہ ہے کہ مجھے کبھی کسی خاتون پر رشک نہیں ہوا ہے اور غیرت نہیں آئی ہے جتنی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئی ہے. اس لیے کہ میں جب بھی سنتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کا تذکرہ فرماتے اور ان کے فضائل بیان فرماتے تھے. سبحان اللہ. اگر کوئی آپ بکری لاتے تھے تو اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے اعضاء سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے لیے بھیجتے تھے. تو میں کبھی یہ کہہ دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور عورت نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں اور میری ساری اولاد خدیجہ سے ہے اور ان کا مقام و مرتبہ یہی ہے. کیا بات. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ نگاہ نبوت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے. اور ان مشکل ترین حالات میں ظاہر ہے جب اسلام ابھی ابتدا میں تھا اور جہاں پر لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, رسول اللہ علیہ السلام کی بحالت نماز سروں پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے تھے اور لوگ آپ کو دیوانہ اور کاہن بھی کہتے تھے, اور اس طرح کی مشکلات پیدا کی ہوئی تھی. ان مشکلات میں اگر کوئی آپ کا ساتھی تھا اور آپ کا سہارا تھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جی علامہ صاحب, امت کی ماں, اس کی تھوڑی تشریح کریں. ویسے فطرتی طور پر عورت جو ہے جب اس کے اولاد نہیں ہوتی تو فطرت کا تقاضا یہ ہے, نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پریشان ہوتی ہے. یہ ویسے عمومی طور پر ویسے تو سب کے لیے کہا گیا کہ
उम्मतुल मोमिनीन जितनी अज़वाज मुत्ताहिरात हैं उन सब के लिए कि क्या हुआ, बहुत सारी अज़वाज मुत्ताहिरात में से ने आकर कहा कि हमारी औलाद कोई नहीं है, तो नबियों के सुल्तान ने कहा परेशान ना हो, अल्लाह का हुक्म आ गया कि ये सारी उम्मत जो है उसकी आप माएँ हैं। ये तो अमूमी तौर पर। अब जनाब खदीजा कुबरा वो हैं कि जिनके यहाँ बाकायदा गोदी आबाद है, जिसको परवरदिगार ने औलाद से नवाजा, और फिर औलाद भी ऐसी कि जिस नबी को ये ताना दिया जा रहा है कि नबी अबतर है, नबी नस्ल बुरीदा है, इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह ने कहा कि इन्ना शानिया का हुआ अबतर, यकीनन तेरा दुश्मन जो है वो अबतर है। उसके बाद फिर जो अगला सिलसिला चला, जिस तरह अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया कि वो सारा जनाब खदीजा कुबरा से चला, और जनाब खदीजा कुबरा से फिर चलने वाला सिलसिला जो है वो सुबह क़यामत तक चलेगा। तो अब जनाब खदीजा कुबरा यानी उस हस्ती का नाम है वसी ज़हनों के साथ। इस्लाम जो है ज़रा उसको महदूद अंदाज से नहीं सोचना, महदूद अंदाज से उन्हीं आयात रवायात के अंदर ही नहीं रखना है। अब इस अंदाज से सोचें कि इतनी बड़ी खातून कि जो खुद तजारती काफिलों के साथ नहीं जा रही हैं, खुद घर के अंदर बैठ के जिस अंदाज से इंतजाम कर रही है, मलिकातुल अरब हैं चूंकि, अब काफिले किस तरह जा रहे हैं कि तनहा मक्का मुअज़्ज़मा तक नहीं, मदीना मनवरा तक नहीं, शाम या यमन तक नहीं, यानी बैन अल-अक़वामी सतह पर उस वक्त तजारत जो फैली हुई है, और इतनी कोई ज़ेरक खातून है कि जो घर के अंदर बैठ के सारे इंतजामात कर रही है। आप इसे एक जुमले से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब खदीजा कुबरा के 90,000 ऊँट, अब 90,000 ऊँट उनकी तादाद देखें, उनके नौकर चाकर देखें, संभालने वाले देखें, यानी यूं नहीं लकब मिला कि मलिकातुल अरब है। 90,000 ऊँट माले तजारत के लदे हुए यमन से शाम, शाम से यमन और मक्का मुकर्रमा तक ये सारे तजारत कर रहे हैं, और सारे लोग साथ जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, और इमाम फखरुद्दीन राजी ने बड़ा राजी होकर ये जुमला लिखा है, उन्होंने कहा कि जिस वक्त ऐलान किया, जनाब बरका बिन नौफल को कहा अपने चचा को कि चूंकि मैं पाक नबी के अक़्द में आ गई हूं तो दौलत दुनिया मेरे पास इतनी है, अब चूंकि मैं जब नबी के अक़्द में आ गई हूं तो उसके बाद ये दौलत सारी की सारी उन्हीं की है, आप जाकर ऐलान कर दें। तो उन्होंने इस तरह किया कि आब जमजम के कुएं के सामने और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर लोगों को आवाज देकर कहा कि सारे लोग आ जाओ। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं फख्र के साथ ऐलान कर रहा हूं कि जनाब खदीजा कुबरा ने यह ऐलान किया है कि ये जितनी मेरी दौलत है, मेरे जितने गुलाम हैं, ये नौकर चाकर हैं, ये दुनिया जहान की इस वक्त जो मेरे पास दौलत है, ये सारी की सारी जिस वक्त मैं पाक नबी की हो गई तो मैं सारी की सारी उनके कदमों में निछावर करती हूँ। अब अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि, और रवायत की है जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जिस वक्त जनाब खदीजा कुबरा के नौकर चाकर आ गए दिरम दिनार की बोरियां लाद लाद के, अब इससे अंदाजा होता है कि कितनी दौलत होगी, उन्होंने निछावर करनी शुरू कर दी पाक नबी के पाकीज़ा कदमों के, कि कहा कि चूंकि ऐलान हो गया है कि ये सारी दौलत अब आपकी है। तो जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि एक तरफ का तन आवर कद आवर शख्स जो है खड़ा होकर दूसरे तरफ के कद आवर शख्स को नहीं देख सकता। कहा या रसूलल्लाह ये सारी की सारी जो है वो आप अब इस्लाम पर खर्च कर दें, इसको निछावर कर दें। तो अब इस्लाम जो है उसकी गोया इब्तदा लेने से नहीं हुई है, देने से हुई है। वाह, सब कुछ कुर्बान कर देने, और इसी का फिर नतीजा है कि आप आगे, यानी ये तना एक बात नहीं है, पूरी नस्ल, यानी आप देखें जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खदीजा कुबरा, ये दो मोहसिनीन इस्लाम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ये इस्लाम जो है परवाज कर रहा है। एक जनाब खदीजा कुबरा की दौलत और दूसरा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हिफाजत। अगर इन दो चीजों को निकाल दिया जाए तो शायर मशरक ने भी इसी तरफ इशारा किया। बिल्कुल आता है, तो फिर इस्लाम की इब्तिदा देने से हुई है, लेने से नहीं। क्या बात है। अच्छा, अभी ब्रेक में पता चला अली भाई कि आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त अंदाज से, अपने अलग अंदाज से रब्बुल आलमीन के जितने भी नाम हैं वो लेते हैं, तो क्या इस वक्त आप हमारे प्रोग्राम में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारि अल मुसव्विर अल गफ्फार अल क़हार अल वहाब अल रज़ाक़ अल फ़त्ताह अल अलीम अल क़ाबिज़ अल बासित अल ख़ाफ़िज़ अल राफ़िअ अल मुइज़्ज़ अल मुज़िल अल समीउ अल बसीर अल हकम अल अदल अल लतीफ़ अल ख़बीर अल हलीम अल अज़ीम अल गफ़ूर अल शकूर अल-अली अल-कबीर अल-हफीज़ अल-मुक़ीत अल-हसीब अल-जलील अल-करीम अल-रक़ीब अल-मुजीब अल-वासी अल-हकीम अल-वदूद अल-मजीद अल-बाइस अल-शहीद अल-हक़ अल-वकील अल-क़वी अल-मतीन
الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم اول الاخر ظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنعم المنتقم غفور رؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدوار نافع النور هادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بہت واہ واہ سبحان اللہ. ایسے لوگوں کو اسمبلی میں ہونا چاہیے اس طرح. ہونا چاہیے. وہاں تو ایسے بھی ہیں جن کو کلو واللہ بھی نہیں آتی. ہاں میں عرض کروں آپ کو افضل بھائی ویسے میرا دل کرتا ہے میں آپ کو صرف ریمبو ہی کہوں نہ کہیں مجھے کیونکہ مجھے اس نام سے عزت ملی ہے. کوئی ایسی بات نہیں جی. میرے دل کا یہ درد ہے کہ ہماری امت مسلمہ اس وقت لہو لہو ہے. بے شک بالکل ہے. کل سے جو سعودی عرب اور قطر کے بیچ میں دراڑ پڑی ہے, میں کہتا ہوں پاکستان ماتھے پہ ہمارے کلمہ طیبہ لکھا ہے, ماتھے پہ ہمارے پارلیمان. اللہ آپ تو میرے خیال میں سب آپ گئے بھی ہیں حج پہ عمرے پہ. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. جب آپ ادھر جاتے ہو نا آپ کو ادھر فیلنگ ہوتی ہے پوری امت مسلمہ ہماری طرف دیکھتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے ہم اندر سے کتنے کھوکھلے ہیں, کمزور ہیں, غربت, افلاس, سود جو بھی دیکھتی ہے وہ ہماری طرف دیکھتی ہے. یقین کیجئے وہ ہماری طرف. جب پچھلے سال برہان وانی کی شہادت ہوئی کشمیر میں تو ایک پروگرام میں بیٹھا تھا. ندیم حسین صاحب سچ ٹی وی کا پروگرام کرتے ہیں, بہترین ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں. وہاں انہوں نے لیا تھا کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر سے ہماری خاتون رہنما کو, اور انہوں نے کہا, اور پھر ان کی کال بھی وہاں ہندوستانیوں نے کاٹ دی بیچ میں. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کشمیر میں جو آپ کی مائیں بہنیں ہیں ہم اللہ کے بعد پاکستان اور پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں. اب میرے جو دل کا درد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس امت کو قریب کیا جائے. ہم مسلکوں کی جنگ میں دور ہو چکے ہیں بہت. ہم سب ایک اللہ کو, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم کیوں اتنے دور ہو گئے ہیں؟ دور ہوتے جا رہے ہیں. اس میں کردار آتا ہے ہمارے علماء کرام کا کہ وہ اکٹھے کریں. اور دیکھیے اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے نا 100 میں سے 90% چیزوں پہ سنی اور جو فقہ جعفریہ ہیں ان ہمارے بیچ میں ہم ایک ہیں. کچھ چیزوں میں جو ہے تھوڑا سا ڈفرنس ہے, ذرا سا اس کو اٹھا کے اس کی طرف ہم جاتے ہیں. ہم بجائے اس کو بھول جائیں 99 کی طرف توجہ دیں. ابھی جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے. سیاست کو قطع نظر وہ پاک سرزمین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو صحابہ کرام کے خون سے سرخ ہے, جو اہل بیت کے خون سے سرخ ہے, جو جہاں ہمارے دین کی ترویج ہوئی وہاں ڈونلڈ ٹرمپ آ کے اسلامی دنیا کو اسپیچ کر رہے ہیں. اس کا کیا کام ہے؟ اور اس میں مسلمانوں میں غم و غصہ بھی ہے بہت زیادہ. اسے نہیں آنا چاہیے. بریک کا وقت ہوا ہے جی. اور ہمارے ایک اور مہمان ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے انہوں نے. السلام علیکم. جی جی ویلکم صاحب. جی السلام علیکم. تشریف رکھیے. ہاں جی ایم کیو ایم پاکستان سے. جی سر تشریف رکھیں. اچھا پاکستان کہنا بھی ضروری ہوتا ہے نا, ایم کیو ایم پاکستان. جی بسم اللہ. مائک لگائیں جی, انہیں مائک لگائیں. جی ہم بات کرتے ہیں, پہلے چلتے ہیں قوالی کی طرف. اتنے میں ان کو مائک اتنے میں آتا ہے. جی جی حفیظ بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ برادرز جی صوفیانہ کلام ہے جی. میں جانا جوگی دے نال. ارے واہ واہ. آپ کی پیش خدمت. جی مکے گیا گل مک دینا, مکے گیا گل مک دینا. پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے گنگا گیا گل مک دینا. پاویں 100 گوتے کھائیے گیا گیا گل مک دینا. پاویں 100
माशाल्लाह जी जी हम वाह जी वाह क्या बात है माशाल्लाह बहुत बहुत आला कलाम। अच्छा जी मियां तीक साहब आए हैं जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया
اور مجھے مل کے کہنے میں تو تیرا ہی مہمان ہوں بھائی اس وقت مائک نہیں لگا ہوا تھا. اچھا سر کیسے گزرتے ہیں روزے, کیا مصروفیت ہوتی ہے روزے میں؟ الحمدللہ جی میں کہوں گا کہ دیکھیے مصروفیت اگر رمضان میں تھوڑی مختلف نہیں ہوگی ہاں جی تو پھر لگے گا نہیں کہ ہم رمضان میں ہیں. جی جی میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دنیاوی کام ہوں رمضان اور زیادہ سے زیادہ جو جتنا اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے ماشاء کوشش ہوتی ہے ماشاء الحمدللہ. ماشاء اور باقی میں یہی کہوں گا کہ پھر اگر ہم اس مہینے میں بھی اس چیز کو اپنے پہ حاوی نہیں رکھتے تو پھر 11 مہینے میں اور اس مہینے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور یہ مہینہ ہمیں پریکٹس بھی کرواتا ہے کہ واقعی. باقی 11 مہینے بھی ہم نے ایسے ہی گزارنے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں. بھائی ہم ہمارے بھول جاتے ہیں. اللہ جن کو توفیق دے جی جی شاید وہی اس ایک مہینے کو رمضان کے مہینے کی طرح گزار سکیں. 11 مہینے تو دور کی بات سبحان ہے. اللہ کیا بات. وہ تو ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو بہت بڑی اللہ بات اللہ. ہے. علامہ صاحب تشریف فرما ہے, حافظ صاحب تشریف فرما ہے, یہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ہم سب مسلمان اس چیز پر ایمان رکھیں کہ ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ رمضان کو رمضان سمجھا جائے اور اس میں پھر جو ہم سیکھ لیں گے اس کو باقی 11 مہینے اسی میں کامیابی ہے. اگر ہم رمضان کو رمضان سمجھ لیں گے تو میرا خیال ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے اور قوم کی بھی کامیابی ہے جو مشکلات اس وقت ہیں. مشی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ نہیں میں یہی ان کو سیکنڈ کر رہی تھی کہ ایک مہینہ کی پریکٹس آپ کہہ رہے تھے نا, ہاں جی. تو پریکٹس جو ہے عید کے نیکسٹ ڈے جو ہے ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو پھر ہم بھول جاتے ہیں, پھر نیکسٹ ایئر. وہ اصل میں ہمارا جو دوست ہے نا وہ آزاد ہو جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے پاس تو پھر ہم اس کے چکر میں آ جاتے پھر ہیں. وہ آپ کو بہکاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں, پھر وہ اسی ہم سائیکل میں اسی دوبارہ میں آ جاتے اچھا میشی, آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے سیاست سے؟ کبھی سوچا کہ میں بھی کوئی الیکشن لڑوں؟ نہیں ویسے تو نہیں سیاست تو ہمارے یہ نہیں کہ اس کو لڑنا پڑتا ہے, ہر جگہ آپ کو ملتی ہے, گھروں میں بھی ہر ہے, جگہ لڑنا آپس پڑتا ہے میں آج کل تو. ورک پلیس پہ ہے. سیاست تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ہر بندہ سبجیکٹ سیاسی ہے, سیاسی ہے, ہر بندہ اور سیاسی ہر ایک کا جو بیان ہے وہ بھی سیاسی ہوتا ہے. اب آف دا ریکارڈ بھی سیاسی ویسے بھی آپ بیٹھے نا, اٹھے بیٹھے کے. جی خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ہر کسی کا بیان سیاسی ہوتا ہے. میں دیکھیں میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے, یہ ان کے ہاتھ کی نشانی ہے, فوت ہو گئے وہ ایک بات مجھے کہا کرتے تھے, وہ صاحب تصوف تھے جی. میری اور ان کی دوستی جب ہوئی تو آئی واز ان مائی ارلی 30s اینڈ ہی واز ان لیٹ 80s. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی کچھ چند سال پہلے. وہ کہتے تھے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر جیو. تو میں ٹھیک ہے, اب یہ سننے میں بہت آسان کام ہے لیکن عمل پہ لانے میں بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے جینا. دیکھیں زندگی میں انسان کے بہت سے لوگوں سے بہت سے رشتے ہوتے ہیں. بالکل. استاد شاگرد کا بہت تعظیم کا ہوتا ہے, باپ کا رشتہ دیکھیں اس میں ڈر نہیں ہوتا اتنا کہ ہمارے والد صاحب کے ہمارے پیچھے ہنٹر لے کے پھرتے ہیں سارا وقت, ہمیں مارتے رہتے ہیں. ان کی عزت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ ان کی عزت کی وجہ سے کوئی ایسی ویسی بات کے سامنے نہیں کرتا, ڈرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسا رشتہ بنائے, ڈر کا نہیں, پیار کا, دوستی کا, کہ یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایک دفعہ آپ کے ذہن میں یہ آ گیا اور آپ کی زندگی میں یہ ثبت ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر آپ غلط کام کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکتے پھر آپ. سوری ٹو انٹرپٹ. دل میں یہ آنا چاہیے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس کے لیے جی شروع میں میں نے وہی بات کی تھی نا کہ ان کی بات کو سیکنڈ کرنا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ اللہ غلط کام کر رہے ہیں. لوگوں سے تو آپ چھپ کے کر لیں گے, اللہ سے نہیں وہ چھپ تو آپ سکیں کو گے. سارا وقت دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور چیز بھی اپنی پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں. میں تو تقریباً ہر رات بیٹھ کے پری کروڑوں لوگوں کو تقریریں کر رہا ہوتا ہوں پروگراموں میں. میں ایک درخواست کرتا ہوں پاکستانیوں کو, رمضان کا مہینہ ہے, خدا کا واسطہ یہ ججمنٹل بننا چھوڑ دیں. یہ مطلب میرے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے نا, اگر آپ اس خاکے میں فٹ نہیں ہے میں آپ کو کوئی فتویٰ لگا دوں گا, آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دوں گا. یہ چھوڑ دیں, یہ کام یہ چھوڑ دینی چاہیے. اپنے آپ کو سدھارو. ایک جملہ اس میں بھی ایڈ کروں گا کہ بالکل ججمنٹل بننا چھوڑ دیں اور ساتھ ہی ساتھ الزام لگانا بھی چھوڑ دیں. اگر الزام بھی نہ لگائیں, جس چیز کو ثابت نہ کر سکے کم از کم
وہ الزام نہ لگائیں. اگر ایگزیکٹلی بالکل درست کہا. اگر آپ کسی کے ضد پر کوئی الزام لگاتے ہیں تو پھر اس کو ثابت کریں اور اس کو پھر سزا تک لے کر جائیں. بات آپ کی بڑی زبردست ہے لیکن ہمارا جو شو ہے وہ سیاسی نہیں ہے. نہیں میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے سیاست کے طور پہ نہیں کر رہے. وی آر لائک بردرز. آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کون سی چیز اپنے آپ میں سے تبدیل کی جائے کہ ہم بہتر ہو سکیں. سب سے زیادہ چیز اگر ہم نشی نے بتائی تبدیل کریں گے تبھی ہم خود بھی تبدیل ہوں گے, ہمارا معاشرہ بھی تبدیل ہوگا اور سب کے لیے بہتری ہوگی. ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا وہ سناتا ہوں. جی شروع میں بھی میں نے علماء کرام حضرات دونوں بیٹھے ہیں. بچپن سے مجھے اللہ کے کرم سے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے موقع ملے. ماشاءاللہ. 2004-05 میں حج میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا. والد صاحب مرحوم میرے ساتھ اس طرف بیٹھے ہوئے تو کچھ صاحبان آئے ایران سے, ان کا تعلق تھا. وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے تو میرے سے انہوں نے پوچھا کہ کیا نام ہے. میں نے کہا علی محمد. تو انہوں نے کہا کہاں سے ہو. میں نے کہا پاکستان. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم جب پاکستان میں زیادہ تعداد ہماری اہل سنت کی ہے کہ سنی ہو. میں نے کہا نہیں. تو مجھے کہتے تم شیعہ ہو. میں نے کہا نہیں. پھر مجھے کہتے تم کیا ہو. وہ فارسی میں بات کر رہے تھے, میں انگریزی میں. مجھے فارسی نہیں آتی, ان کو پتہ نہیں انگریزی سمجھ آتی تھی کہ نہیں, ہم مدعا بیان کر رہے تھے, سمجھ رہے تھے. ہاں. پھر مجھے کہتے کیا ہو. میں نے کہا میں مسلمان ہوں. وہ پانچوں جو تھے نا ان کی جیب میں ٹافیاں تھیں, پانچوں کے پانچوں. ہر ایک نے مجھے ایک ایک ٹافی دی اور ہر ایک نے مجھے یہاں پہ کس کیا اور چلے گئے. سبحان اللہ. یہ میرا میسج ہے کہ خدا کا واسطہ آپس میں امن و محبت پیدا کرو سارے مسلمان. بات وہی ہے, 99 کی طرف ہمیں توجہ چاہیے. پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. بالکل پڑی ہوئی ہے, بالکل پڑی ہوئی ہے. اور یہ میں نے رات کو ہی بات کی تھی کہ دنیا اب سے نہیں پیچھے پڑی ہوئی ہے. دنیا 65 کی جنگ کے بعد ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. جب ان کو پتا چلا کہ یہ قوم کون ہے بھائی. پاکستان بننے ساتھ ہی دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا امپورٹنٹ بننے کا شوق ہے. ہم امپورٹنٹ ہیں, پاکستان امپورٹنٹ ہے. بالکل ہے. یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بے شک بے شک. خدا نے بنایا. اور اس کے بعد تو بہت زیادہ 65 کے بعد تو بالکل ہی ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیر انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور نکل کے دکھائیں گے. ہمیں کوئی دبانے والا نہیں ہے. سرکار کو بھی ادھر سے ہی ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں. انہوں نے کہا ہوا ہے اپنی زندگی مبارک میں کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے جو ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں. اصل میں بات اس طرح ہے کہ ایک تو اسلام کو اس کی اصلی روح کے مطابق. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ جو فقط زبان سے انسان کہہ رہا ہے, ایک وہ ہے جو اس کے دل سے نکل رہی ہے. دل سے. بابا اب میں نے چند دن پہلے اسی پروگرام میں وہ اپنے جملہ ریپیٹ بھی کیا تھا کہ مثلا ایک اور نیک ہو کر, مثلا ایک اور نیک. جی اب ایک ہو کر جس وقت ہم سوچیں گے تو ہم اپنے اس نظریے کی طرف جو ہے بڑھیں گے. پاکستان جو ہے ظاہر ہے سارا زمانہ اس کا دشمن ہے اور دنیا جو اس وقت ڈیوائڈ ہوئی ہے تو اسی طرح کیا جا رہا ہے. ایک یہاں پر انڈیا کو طاقت بنایا جا رہا ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے باقاعدہ اسرائیل کو. اور یہ ساری کی ساری ڈیوائڈ ہے. اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جس طرح کے ہمارے بھائی علی محمد صاحب نے کہا ہے کہ کیا بنیادی طور پر ہم جو کورس پڑھا رہے ہیں, ہم جو نسل تیار کر رہے ہیں, ہم جو قوم تیار کر رہے ہیں, صحیح کیا وہ واقعاً اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یا اپنی تاریخ کے ساتھ ان کو منسلک کر رہے ہیں؟ نہیں. کئی مرتبہ یعنی پریکٹیکل ایسا ہوا ہے کہ لیکچر کے دوران ہمارے پروفیسر مکرم علی خان صاحب دوران لیکچر داڑے مار مار کر رویا کرتے تھے. اللہ کہا کرتے تھے تو آپ کو اپنے آباء و اجداد کے اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہیں پتہ ہے, دوسرا آپ کو پاکستان کی تاریخ کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے مثلا قربانیاں کیا دیں اور پاکستان کی تاریخ کیا ہے. اور اسی ضمن میں چونکہ آپ کا پروگرام جو آج ملکۃ العرب پہ ہی ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس بی بی نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں نا, بحیثیت بیوی بن کے نہیں. اب پوری زندگی یعنی 25 سال تک سلطان الانبیاء کے پاکیزات میں رہی ہیں اور اس کے بعد دنیا سے آنکھ بند کی ہے, تو 25 سال تک کوئی دوسری اور بیوی عقد رسول میں نہیں ہے. بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے نا. اور پھر پوری زندگی جو بار بار یاد کرنا ہے, بار بار یاد کرنا ہے. یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خدیجہ کے بعد مجھے بیویاں ملی ہیں, خدیجہ نہیں ملی ہے. اب فرق کیا ہے بیوی میں اور خدیجہ میں؟ فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہے مشن کی حصے دار, کہ جہاں پر یعنی جس وقت عقد رسول میں آگے میں نے عرض کیا سب کچھ قربان کر دیا, پھر تنہا قربان نہیں کر دیا. اب آگے جو اسلاف کی تاریخ کا مسئلہ ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلام پہ جب وقت بن گیا تو وہ کون سا گھرانہ ہے, تو پیچھے کسی کی تربیت دیکھنی پڑتی ہے نا. اب مثلا اس سے ہٹ کے قطعی طور پر فرقہ واریت میں آ کر نہیں, عقائد کی دنیا میں آ کر. اب مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں
خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، تو خیمے کس کے جل رہے ہیں؟ وہاں پر جناب خدیجہ الکبریٰ کی نواسیاں موجود ہیں، ان کا خانوادہ موجود ہے۔ اب کربلا میں جس کی 3 دن تک بے گور و کفن لاش پڑی ہوئی ہے وہ خدیجہ کا نواسہ ہے۔ جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی نواسیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بنیاد فراہم کی ہے کہ خود مٹ جانا، اسلام کو نہ مٹنے دیں، اسلامی اقدار کو پامال نہ ہونے دینا۔ اب اسی طرح اسی ایک جملہ میں کہوں گا، 3 سال تک شاہ ابی طالب میں کہ جس کے ایک اشارے ابرو پہ نوکر چاکر جو ان کی لائنیں لگی ہوئی ہوں، جو مخلوی اس قالینوں پہ پاؤں رکھتی ہو، عریر اور دیبا کا لباس پہنتی ہو، پھر وہ 3 دن کے فاقے بھی آ جائیں، وہ برداشت کر لے اور ایک حرف شکایت اپنی اس پاکیزہ زبان پر نہ لائیں۔ جی ساجد صاحب، مفتی صاحب، ماں بھی آپ بنی تو کیسی پرورش کی آپ نے؟ زمانے کو پتہ ہی ہے کیسی ماں تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ان کے روابط تھے، کیسے رہتی تھی؟ میں تو کسی علی محمود صاحب کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جی ضرور کریں۔ آپ کے سوال کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلک کی بات ہے میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کروں کہ اصل میں مسلک جو ہے یہ ایک رائے کا نام ہے، اور صحابہ کرام میں بھی بہت سے معاملات پر مختلف مسالک تھے کہ نماز جنازہ مسجد میں ہوتی ہے یا مسجد میں نہیں ہوتی ہے، یہ مختلف آرات ہیں، اور مختلف معاملات میں معراج میں رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رویت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ صحابہ کے مختلف مسالک ہیں۔ لیکن جو مسلک تو نقطہ نظر کو کہتے ہیں، ایک رائے کو کہتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کر کے جبراً اس کو اپنانے کے لیے مجبور کرتے ہیں، یہ فرقہ واریت ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں جو معتمد علیہ علماء ہیں، ہر مسلک کے اور مشائخ ہیں، ان تمام لوگوں نے وزارت مذہبی امور میں بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ایک ضابطہ اخلاق بنایا ہوا ہے جو 22 نکات پر مشتمل ہے کہ یہ تمام مشترک نکات ہیں، اور جو شخص بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کسی مسلک کا ہے۔ لیکن عام طور پر جو علماء نہیں ہوتے، لوگ مقررین ہوتے ہیں جو ویسے آگ لگاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں، تو وہ معاشرے میں اس طرح کا فساد برپا کرتے ہیں۔ اب ان کو پکڑے گا کام، علماء کے پاس تو کوئی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ان کو پکڑ سکتے، علماء سزا تو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب تمام علماء مشائخ نے یہ اتفاق رائے سے کہہ دیا ہے کہ ہم تمام یہ مشترک نکات پر جمع ہے، ہم ایک ہیں، تو جو بندہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے ہمارا آج کا عنوان جو ہے جی اب آتے ہیں تو مسلک پرستی پر علماء کی پرورش۔ دوسری بات، اچھا، عظیم اقبال صاحب کی کیلی گرافی کہاں تک پہنچی، ذرا یہ بھی دکھائیے۔ اس طرف آتے ہیں، کتنی دیر ہے جی ہمارے پاس؟ اچھا 1 منٹ ہے، چلیں آپ کا سوال رہ گیا ہے وہ اب ہم سحری میں پوچھیں گے۔ جی اقبال صاحب، آپ کو بچپن سے شوق تھا، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ جی ماشاءاللہ جی، میرا اچھا جگہ نہیں جی، اچھا جی، یہ اس میں میں نے یہ ظاہر کیا ہے کائنات کی وسطیں چلیں جی، کائنات کی گلیکسی ہے، اور رمضان کا لفظ ہے، اور پھر جو نون ہے اس کے اندر روزے کی افادیت ہے، اور پوری گردش کر رہی ہے۔ اور اس میں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس میں یہ وہ مہینہ جس میں نازل کیا گیا ہے، یہ رحمتیں برکتیں 30 دن، یہ 30 آرچیں ہیں، 30 دن کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ کائنات ہے جو پھیلی ہوئی ہے تمام اربوں کہکشاؤں کے ساتھ، اور یہ رمضان کوفی خط میں لکھا گیا ہے، اور یہ جو باقی آیات ہے یہ خط مغربی میں لکھی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اقبال صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی تھی بچپن سے کر رہے ہیں، آپ کو کتنا کلر اور عرصہ ہو آب گیا؟ زمزم ملا کے، ماشاءاللہ جی، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ رمضان کا پورا انہوں نے یہ نیکسٹ اگر بنائے دکھایا، اس کی رحمتیں دکھائی ہیں، اور کتنی آرچیں بنائی ہیں جی؟ 30 آرچیں، 30 آرچیں، 30 دن دکھائے ہیں، 30 دن کا ہو۔ اس طرف کائنات ہے اور یہ رحمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت جی ماشاءاللہ جی، بہت اللہ تعالیٰ اور آپ کے کام میں برکت ڈالے جی، جزاک اللہ، بہت ہی زبردست۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی بریک پہ سے جب ہم واپس آئیں گے تو افطاری لگی ہوگی جی، اور آپ لوگوں کے گھر میں بھی اب افطاری لگ چکی ہوگی یا لگ رہی ہوگی، اور بہت بڑی بے چینی اور بے صبری سے انتظار ہو رہا ہوگا۔ جی ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان اور ہم یہاں شازے کچن میں موجود ہیں، مشی ہمارے ساتھ پھر ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔
اور یہ بتا دوں وقت نیوز کی جو ٹرانسمیشن ہے لائیو بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ دونوں ریمبو اور آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی ریسیپیز بہت ہی اچھی ہے. تھینک یو سو مچ. جی مائک میں بولیے. میں نے کہا کہ آج کی جو وقت نیوز پہ آپ کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے رمضان کے حوالے سے بہت اچھی ہے. میں ریپیٹ میں بھی جا کے ظاہر ہے مجھے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور ریمبو بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت پیارا کر رہے ہیں، اور آپ بہت اچھی ریسیپیز بنا رہے ہیں. آج مشی انہوں نے بنائے ہیں چپل کباب، اور چکن کے چپل کباب ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوشت نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چکن چاہیے. تو یہ چکن کے بھی میں تو فرسٹ ٹائم چکن کے چپلی کباب کھا رہی ہوں. ویسے میرے ابھی فرسٹ ٹائم، لیکن لاسٹ دفعہ جب میں آئی تھی آپ کے شو میں تو ان کی جو کوکنگ ہے ان کے ہاتھ میں بہت مزہ ہے. تھینک یو سو بہت مچ. مزہ ہے. اچھا آپ کون سی ایسی چیز ہیں جو آپ بہت اچھی بنا لیتی ہیں؟ میں ساری چیزیں آلموسٹ، لیکن یہ کہ مجھے میری جو مٹن کڑھائی ہے نا، مٹن کڑھائی مٹن کڑھائی میری بڑی اپنی بھی فیوریٹ ہے اور شوق سے بناتی چلے ہوں. اب آپ نیکسٹ شو میں آئیں گی تو ہم چیزیں منگا کے رکھیں گے، آپ سے پکوائیں گے. ضرور ٹھیک ہے، اور دورے شہوار آپ کی ہیلپ کریں گی، یا ایک ڈش یہ بھی بنا لیں گے ساتھ. اور کیا، ٹھیک ہے نا. چلیں ابھی ہم چلتے ہیں، دسترخوان بچ چکا ہے، افطاری کا ٹائم نزدیک ہے. جی آ جائیں دورو شہوار. اچھا ڈرنک ہمارا رہ گیا، ڈرنک آپ لے کر آئیں. تو گرین کلر کا ضرورت ہے. جی آج کی ہماری ڈش ہے چپل کباب. چپل کباب چکن کے چپل کباب. چکن کے ہیں جی؟ جی جی. اچھا چکن کے ہیں جی، سب کھا سکتے ہیں بڑے آرام سے. وہ تو ہوتے ہیں نا کہ جی بیف نہیں کھانا. اچھا جی عتیق صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، بیگم کے ہاتھ کی کون سی چیز آپ کو افطاری میں سب سے زیادہ پسند آتی ہے؟ افطاری میں ابھی آپ بریک میں بتا رہے تھے جی عتیق بھائی کہ جی بیگم بناتی ہیں جی ملازموں کے لیے بھی سحری اور افطاری، اور اپنے لیے بالکل بالکل جی. آپ کو ان کے ہاتھ کی کیا چیز پوچھ رہی ہیں؟ اونین رنگز والے پکوڑے بناتی ہیں. اچھا زیادہ اچھے طریقے سے پیاز کے پکوڑے، لیکن وہ رنگز کی شیپ والے. اچھا وہ اسپیشل ہیں آپ کے گھر میں. چلے ہماری کوشش ہوگی اور بھی چیزیں ہیں بہت سی. بیٹی بھی سحری ٹرانسمیشن میں، کسی سحری ٹرانسمیشن میں آپ دونوں مسٹر اینڈ مسز کو آپ دونوں کو آنا پڑے گا انشاءاللہ. ضرور آئیں گے. ہم ذرا گپ شپ کریں گے، آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ وائف میری سحری میں کیا کرتی ہے. بالکل صحیح ہے، بلکہ ان سے کچھ بنوائیں گے بھی اس دن ہم ذرا بنوائیں گے بھی. اچھا جی ابھی 6 منٹ ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جی کدھر گئے ہمارے آرٹسٹ کدھر ہیں؟ یہ ہماری آرٹسٹ یہ بیٹھے ہوئے، میں دور ہوں. السلام علیکم جی. کتنے سالوں سے ماشاءاللہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ مائک ذرا پاس کریں. 30 سال سے کام کر رہا ہوں. 30 سال سے؟ کیونکہ آپ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی کیونکہ آپ بزی تھے. جی ہاں جی. 30 سال سے یہ کر رہے ہیں، اور بہت بڑی پاکستان میں جتنی پاکستان کی گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ جگہوں پہ بڑا کام میرا لگا ہوا ہے. نیشنل مونومنٹ میں، نیشنل آرٹ گیلری میں، آرٹس کونسلز میں، اور دنیا کے سربراہوں کے پاس بھی میرا کام جاتا ہے. دنیا کے سربراہ جب پاکستان کے گیسٹ چیف جاتے ہیں یہاں سے، جب پرائم منسٹر جاتا ہے، صدر جاتے ہیں، گفٹ لے کے گفٹ جاتے ہیں. میرے آپ کے گفٹ میرے اکثر میرے اس میں جاتے ہیں اسلامک آرٹ. اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ زمزم پانی نہیں ہے. اور لیدر پہ جو میرا کام ہے وہ دنیا بھر میں مقبول ہے. اور میرا جو ٹائٹل ہے وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا آپ کے دور میں جو لکھا گیا، جس انداز سے قرآن پاک لکھا جاتا، وہ لکھائی، وہ لیدر، وہ لکڑی، وہ پتھر، اچھا اس اسٹائل سے آپ میں مکس اس کو اینٹیک کرتے ہیں، جیسے کہ پرانا کپڑا ہے یا پرانا لیدر، اب اس کو بنا کے پرانے شکل اس کی وہی بناتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ جو آپ رسم الخط اس کو کیا کہتے ہیں؟ خط حیری تھا اس دور میں نا، جب وہی نازل ہوتی تھی، صحابہ لکھتے تھے تو خط حیری تھا. پرانے دور کا وہ رسم الخط کا کہتے تھے. آج کل آپ کس میں لکھتے ہیں؟ آج کوفک میں. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی مسز بھی یہی کام کرتی ہے؟ میری مسز بھی آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ؟ ہاں جی، لیکن وہ لینڈسکیپ پینٹنگ ہے. اچھا لینڈسکیپ کرتی ہے، وہ پینٹر ہے. جی ہاں جی. ماشاء اللہ جی. چلیں جی، اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے جی، بڑا برکت والا کام کرتے ہیں جی آپ. اور یہ میری ساری ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے جس کی وجہ سے، ماں باپ کی دعا سے جی یہاں تک پہنچوں گی. جی بے شک. جی مشی سے بات کریں گے ہم. مشی آپ فون پہ ٹائم دیکھ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے بے صبری ہے، روزہ لگ رہا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس 4:45 منٹ ہے، اور آپ بار ٹائم نہ دیکھیں، میں بتاتا رہوں. نہیں یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ لاسٹ کے جو 5 یا 6 منٹ ہوتے ہیں، یہ سب
بھی دیکھتے ہیں اور تب بھی نہیں پورے ہو رہے ہوتے. بٹ یہ کہ اچھا آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیٹ بنانا شروع کر دیں. اچھا یہ ڈرنک ایک اسپیشل گرین آیا ہے, میں وہاں ان سے پوچھنا بھول گئی, اس کی ریسیپی پوچھ رہی تھی اصل میں نا. اچھا آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی بتائیے درود شہباز, ذرا بتائیے اس کے بارے میں. یہ میں نے اس میں لیمن پاؤڈر ڈالا ہے. لیمن پاؤڈر ہے, منٹ لیوز ہیں اس میں, منٹ لیوز, سوڈا واٹر ہے اس میں, اچھا کالا نمک ہے اور بس برف ہے اور کیسٹر شوگر ہے. اب دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں بھی ظاہر اچھا ہوگا, بڑا ریفریشنگ سا لگ رہا ہے. یہ بہت ریفریشنگ ہے, جب پیتے ہیں اس کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے, مطلب انرجی سی آتی ہے. اچھا عتیق صاحب آپ کی جو فارمل افطاریاں ہیں وہ کس طرح آپ مطلب کس طرح کی ہوتی ہیں؟ میں نے جی ابھی کل بھی فارمل افطاری میں صدر صاحب کی افطاری جو ہے کل اٹینڈ کی ہے, سو آئی واز دیئر. واقع میں فارمل افطاری, اصل افطاری یہ طریقہ کار ہے جس طرح بچے بیٹھے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, سب بھائی دوست باہر نکل آئی اور انہوں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شروع کر دی. ان لوگوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا, آہوزاری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے, ہم تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لے آتے ہیں, تو ہمارے اوپر سے عذاب کو ٹال دے. بیٹا اب یہ ایسا پورا یعنی وقت تھا جس میں انسان بھی رو رہے تھے اور جس میں جانور بھی رو رہے تھے, اور جانور بھی اللہ سے معافی مانگ رہے تھے اور انسان بھی اللہ سے معافی مانگ رہے تھے. تو یہاں پر ہوا کیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو تھی وہ جوش میں آئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرنا بلکہ اس قوم کو معاف کر دینا ہے. چنانچہ بیٹے اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کو چھوڑ دیا اور اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہ کیا. دوسری جانب پیارے بچوں کیا ہوتا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر شہر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کسی دوسرے شہر میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور ایک کشتی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. جب آپ کشتی پہ بیٹے سوار ہوتے ہیں نا تو کشتی جب سمندر میں اترتی ہے تو وہ ڈولنا شروع ہو جاتی ہے, اس طرح سے جس طرح کی کشتی ابھی ڈوبنے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر میں جو موجیں تھیں وہ بہت تیز تھیں, بہت تیزی سے موجیں اٹھ رہی تھیں اور اس کشتی کے اندر بہت سارے لوگ سوار تھے. صرف سیدنا یونس علیہ السلام نہیں تھے بلکہ اور بھی بہت زیادہ مسافر اس میں سوار تھے. اب ڈر یہ تھا کہ اگر کشتی کے اندر سے بوجھ کم نہ کیا گیا تو کشتی الٹ جائے گی اور سارے کے سارے مسافر جو ہیں وہ پانی میں ڈوب جائیں گے. وہاں پر بیٹے سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ آؤ قرآن اندازی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن اندازی کرتے ہیں. جس کے نام کی پرچی نکل آئے گی اس بندے کو سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی میں بوجھ کم ہو جائے اور ہم ڈوبنے سے بچ جائیں. بیٹے انہوں نے وہاں پر قرآن اندازی کی, پرچیاں ڈالی. جب ایک پرچی اٹھائی گئی کھول کر دیکھا تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا سیدنا یونس علیہ السلام کا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں سمندر میں کودنے کو تیار ہوں, کیونکہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جس کے نام کا قرآن نکلے گا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی ہوگی. آپ جب چھلانگ لگانے لگتے ہیں تو وہ جو دیگر لوگ کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں, آپ تو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں, آپ تو اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں, ہم آپ کو جو ہے وہ کشتی سے چھلانگ لگانے نہیں دیں گے. لہٰذا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ قرآن اندازی کریں. اب دیکھتے ہیں کس کے نام کی پرچی نکلتی ہے. بیٹے دوبارہ پرچیاں ڈالی گئی. جب پرچی اٹھائی گئی تو پھر سیدنا یونس علیہ السلام کا نام. انہوں نے کہا نہیں, اب قوم کے لوگوں نے جو کشتی میں مسافر سوار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تیسری دفعہ بھی قرآن اندازی کرتے ہیں, اب دیکھیں گے کس کا نام نکلتا ہے. بیٹے جب تیسری دفعہ بھی قرآن اندازی کی گئی تو سیدنا یونس علیہ السلام کا نام اس پر آیا. یعنی اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہوتا ہے, انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. یہاں پر سیدنا یونس علیہ السلام نے بیٹے سمندر میں چھلانگ لگا دی تاکہ جتنے بھی کشتی میں مسافر بیٹھے ہیں وہ بچ جائیں اور کشتی نہ ڈوبے. یہاں پر بیٹے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر میں سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ سیدنا یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے, اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے وہ نا. اب اللہ پاک نے مچھلی کو حکم کیا دیا کہ آپ نے نہ تو ان کے گوشت کو کاٹنا ہے
اور نہ ہی ان کی کوئی ہڈی ٹوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی مچھلی نے اس طرح سے سیدنا یونس علیہ السلام کو نگلا کہ وہ ڈائریکٹ آپ کے پیٹ میں آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. یہاں پر سیدنا یونس علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہ فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب کوئی مچھلی کسی انسان کو کھا لیتی ہے تو وہ انسان تو مر جاتا ہے. آپ نے یہی تصور کیا کہ میری موت ہو گئی ہے, لیکن جب آپ نے تھوڑی حرکت کی, اپنے اعضاء کو ہلایا, جسم کو ہلایا, تو آپ کو تو لگا کہ نہیں میں تو زندہ ہوں. تو یہاں پر بیٹے آپ نے اللہ رب العزت کی اس قدرت کو دیکھ کر مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ نے اسی وقت اٹھ کر سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اللہ سے کہا کہ اے باری تعالیٰ, تو کتنی بڑی تیری شان ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے جس نے اس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں آ کر تجھے سجدہ کیا ہو اور اس جگہ کو تیری عبادت گاہ بنایا ہو. اب بیٹے وہ مچھلی سیدنا یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر میں پھرتی رہی, سمندر کی تاریکیوں میں, اندھیروں میں, روشنیوں میں بس پھرتی رہی, اور 40 دن تک اس مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا اور کسی قسم کا نقصان نہ ہوا. اب بیٹے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جب سمندر میں مچھلی ان کو لے کر پھر رہی تھی تو آپ کو چھوٹی چھوٹی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی. ایک دن آپ نے اللہ سے سوال کیا, یا باری تعالیٰ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوقات جو سمندر میں رہنے والی ہیں, ان میں مچھلیاں بھی ہیں, ان میں دیگر سمندری جانور بھی ہیں, ان میں کنکر بھی ہیں, پتھر بھی ہیں, پودے بھی ہیں, حتیٰ کہ پانی بھی, وہ بھی بیٹے جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اس تسبیح کو سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا. عام زندگی میں ہمیں نہیں سنائی دیتا نا, یعنی درخت اگر ذکر کر رہا ہے ہمیں تو نہیں سنائی دیتا, پرندہ اگر کر رہا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا, ہمیں تو یہ پتہ ہے پرندہ بس بول رہا ہے. تو پتھر اگر ذکر کر رہا ہے تو ہمیں نہیں سنائی دیتا کہ دے رہا ہے نا, کہ وہ ذکر کوئی کر رہا ہے. لیکن سیدنا یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر ان تمام اذکار کو سنا جو وہاں پر پتھر, مچھلیاں, پانی, پودے, جو بھی ذکر اللہ رب العزت کا کر رہے تھے. اس کے بعد بیٹا پھر 40 دن جب گزر گئے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم سیدنا یونس علیہ السلام کو بخیر و عافیت یعنی اچھے طریقے سے ان کو زمین پر اتار دو. اب اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے ساحل پر جو ہے وہ اپنے منہ سے باہر پھینک دیا. لیکن بیٹے 40 دن کیونکہ آپ نے ان کے پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام نے وقت گزارا تھا, اس وجہ سے وہ تھوڑے نئیف ہو گئے, کمزور ہو گئے, تھوڑے نا ویک ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب آپ ساحل پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے کدو کی ایک بیل وہاں پر اگا دی, ٹھیک ہے, جس کے سائے میں آپ بیٹھے, اور ایک جنگلی بکری جو تھی وہ وہاں پر نمودار کر دی, پیدا کر دی, جو گھاس کھایا کرتی تھی اور جو صبح و شام دودھ دیتی تھی. تو سیدنا یونس علیہ السلام نے بیٹے اس بکری کا صبح بھی دودھ پینا, شام کو بھی دودھ پینا, اور اس طرح سے وہ جو تمام کمزوری آپ کے اندر تھی وہ ساری کی ساری دور ہو گئی. تو بیٹے ایک بہت خوبصورت دعا جو سیدنا یونس علیہ السلام سے منسوب ہے, اور آپ نے جو دعا کی تھی وہ دعا قرآن مجید کا حصہ بھی ہے, اور بیٹے آپ نے اس دعا کو یاد بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے, کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے حوالے سے کہا تھا کہ جو شخص سیدنا یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ ملا کر اپنی دعا کرے گا اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی, یعنی اس کی دعا لازمی قبول ہوگی. میرے ساتھ پڑھیں گے بیٹے آپ وہ دعا مل کر پڑھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیٹا یہ وہ پیاری دعا تھی, جب سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو آپ مچھلی کے پیٹ میں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے تھے. اور آج ہم اگر مسلمان اس دعا کو پڑھتے ہیں, آپ بچے جو بھی دعا مانگیں گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا. بہت شکریہ راضیہ جی, آپ نے بہت خوبصورت قصہ بہت آسان لفظوں میں بچوں کو. پہلے سے ہاتھ کھڑے کر لیے, کس نے آنا ہے سب سے پہلے تلاوت؟
اور نعت کس کس نے پڑھنی ہے؟ پہلے تلاوت جی. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ گفٹ ادھر دے دیجئے پیک فرین کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تشریف رکھیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ جی آپ نعت سنائیں گے؟ میں قوالی سناؤں گا. قوالی سنائیں گے؟ اچھا سناؤ. تاجدار حرم او نائے کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم غریبوں کے دل بھی سفر جائیں گے تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل سفر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک بس بچی رہ گئی ہے. جی جی. میں تو امتی ہوں اے شاہ کرتے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں گے. پیارے پیارے بچوں نے نعت سنائی, قوالی سنائی اور تلاوت بھی کی. 11 بجے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے سعادت رمضان.